حسین یا حسین 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 نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے زین العباد کے دل کی صدا ہے غم یہ دل زوار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا لاشے پہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ شہ کے زینب کا وعدہ دیکھے گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا اے میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین غم یہ تمہارا مولا بھولا نہ زمانہ گھر گھر سجا ہے یہ تمہارا عزا خانہ حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا غم یہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین والا علی بن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین مومنین اکرام، میں اس وقت کراچی کے مرکزی اربعین کے جلوس میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ویسے تو کراچی کا جلوس پاکستان کا سب سے بڑا روایتی جلوس ہے اربعین کا، لیکن اس بار موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مومنین کی بہت بڑی تعداد صبح سویرے سے ہی مختلف علاقوں سے مشی کرتی ہوئی مرکزی جلوس کی جانب رواں دواں ہے، اور میں اس وقت نمائش کے اورنگی پر کھڑا ہوں۔ مجلس مسٹر پارک میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جس سے خطاب کر رہے ہیں وہ جاری ہے، اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا۔ اور اس دفعہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے مومنین نے جس جذبے کا اظہار کربلا میں آپ مشیع اربعین میں دیکھتے ہیں، وہی جذبہ اور وہی عقیدت آپ کو کراچی کے جلوس میں نظر آئے گی، اور ہم یہ اربعین کے جلوس کو شایانہ شان طریقے سے حسینیہ ایرانیان کے آخری مقام تک اختتام پذیر کریں گے۔ اور ہدایت ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ ہدایت ٹی وی نے مجالس عزا، جلوس عزا اور عزاداری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جو ادا کر رہی ہے، پوری دنیا سے عزاداری کو وہ کور کر رہی ہے۔ اسی طرح کراچی میں جو وہ عزاداری اور جلوس عزا اور
مجلس اعضا کو کور کر کے مومنین کے لیے، جو مومنین دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں وہ کراچی کی عزاداری دیکھ سکتے ہیں۔ مجالس اعضا اچھے ذاکرین کی سن رہے ہیں، جلوس اعضا کی زیارت کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ ہدایت ٹی وی کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ ہم حسینی ہیں اور ہم حسینی جذبے سے سرشار ہیں، اور ہمارا یہ جذبہ تا قیامت قائم رہے گا۔ ہماری نسلوں میں ہم نے منتقل کر دیا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ لبیک یا حسین، 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 یا حسین 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 مولایوں حسینیوں رب کا ہے یہ کرم، تم ہو دعا۔ السلام علیکم، ہم ہوئز حسین آرگنائزیشن سے آپ کے سامنے ہیں چیلم کے جلوس میں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ حسینی ماحول کر رہے ہیں پچھلے 8 سال سے۔ یہ ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم چیلم کے جلوس میں آئیں اور عزاداروں کو انسپائر کریں کہ حسین ابن علی ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ حسین سے انسپائر ہو کے، حسین ابن علی سے انسپائر ہو کے ہم یہاں کچرا اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جب ہم جلوس نکالتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم شاہراہ کو صاف کریں، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا کیمپ بھی ہوئز حسین یہیں پہ لگا ہوا ہے، اور ہمارے والنٹیئرز جہاں بجہاں ہمارے ساتھ ہیں اور سب بہت ہی محنت اور صفائی سے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور ہم ہدایت ٹی وی کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے آ کے ہمارا انٹرویو لیا اور بتایا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے، اور انہوں نے UK سے یہاں بھی یہ ٹی وی لانچ کیا ہے، بہت شکریہ، اور عزاداری کو پروموٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ کرتے ہو تم مزائے شہنشاہ کربلا، ملتی ہے تم کو فاطمہ زہرا سے یہ دعا، ہاں تم پر ہوئی ہے یہ بھی، تم پر ہوئی ہے یہ بھی عطائے غم حسین۔ ہدایت ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اس وقت میں نمائش چورنگی پر موجود ہوں پاک حدیث اسکاؤٹ کے مرکزی کیمپ سے۔ آج چہلم میں امام حسین علیہ السلام ہے، اس سلسلے میں جو مرکزی جلوس نکلے گا وہ نشتر پارک سے لے کے ریڈیو پاکستان تک قیادت کرے گا، اور ریڈیو پاکستان سے لے کے حسینیہ ایرانیان تک پاک حدیث اسکاؤٹ اس کی رہنمائی کرے گی۔ اس وقت ہمارے تقریباً 500 اسکاؤٹ مختلف مقامات پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں جو عزادار حسینی آ رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے، ان کی سرچنگ کرنا ہے، اور ان کو اگر کوئی سہولت چاہیے تو وہ مہیا کرنا ہے۔ ہم ہدایت ٹی وی کے بھی بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے UK کے بعد پاکستان میں بھی اپنی نشریات کا آغاز کیا ہے، اور اس سلسلے میں وہ تمام پروگراموں کی کوریج کر رہے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیٹھے نہ اپنے گھر میں شہادت کے خوف سے، سر پہ کفن پہن کے
جلوسوں میں جو چلے، جو اپنی جان دے کے، جو اپنی جان دے کے بچائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ قائم رکھے خدا میری بہنوں کا حوصلہ، ماتم وداع زینب و کلثوم کا کیا، اوڑھے رہی سروں پہ، رہی سروں پہ ردائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ پانی پلائے پیاسوں کو جو بھی سبیل سے، نظروں نے آز حاضری مولا کی جو کرے، جو سب لٹا کے اپنا، جو سب لٹا کے اپنا نبھائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ شاعر ہو ماتمیا، کوئی سوز خان ہو، ذاکر ہو وہ حسین کا یا نوحہ خان ہو، فرش رضا پہ جو بھی فرشتے رضا پہ جو بھی سنائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ عباس باوفا کے علم کو سجائے جو، تابوت فاطمہ کے پسر کا اٹھائے جو، گھر میں بچھائے فرشے، گھر میں بچھائے فرشے عزائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ کرتے ہیں شہ کی میسمو سلمان نوکری، ہے وقت ذکر کر وہ بلا میں یہ زندگی، دیتے رہیں گے ہم یہ، دیتے رہیں گے ہم یہ دعائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، سوائے غم حسین، سوائے غم حسین۔ رسم ازا جاری رہے، رسم ازا جاری رہے، صاحب ذوالفقار مدد حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو،
ستم عباس کا اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے اے مادر حسین یا فاطمہ زہرا پنجتن پاک میں رہے یہ آزادار فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے لاکھ بدلے یہ زمانے کی روش اور موسم ایک پل بھی نہ رکے اشک ازار ماتم ماتم شہ کا جنوں ذہن پر تاری رہے سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے تم اگر ذاکر شبیر ہو یہ یاد رہے چاہے اس غم اللہ الرحمن الرحیم. آج چیلم میں سید الشہداء ہے. ہم اہل خانہ اور ہمارے دوست احباب پچھلے 12 سالوں سے اس سبیل کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں. شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہے یا رہے یہ آزاداری رہے شمع سے شمع جلے یہ سبیلے یوں ہی آباد رہے اہل ازاں اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا یہ علم. ہم یہ سبیل جو ہے لگ بھگ 50 سال سے کر رہے ہیں لیکن اس ڈیسٹینیشن پہ ہمارا 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے فادر اور ان کے جو دوست لوگ تھے ان کے زمانے سے کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ پرمٹ اور ہر چیز کے ساتھ میں ہے اور الحمدللہ سب اپنے بیس پہ کام ہوتا ہے. کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ کسی سے ڈونیشن یا کوئی چیز ہو. باقی سب اپنی چیزیں الحمدللہ یہ سب خدمت چل رہی ہے اور مولا ہم سے یہ کام کراتا رہے. باقی الحمدللہ یہ ہدایت ٹی وی نے جو لانچ کیا ہے بہت شکریہ کہ بھائی یہ سب چیزیں ایک ہماری تبلیغ ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں جو ہم کام کرتے ہیں یہ آگے والوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. یہاں پہ اس ٹائم مرکزی سبیل جو نا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ گڑھ پہ لگایا جا چکا ہے 7 ڈے کے سامنے جس پہ جو نا آزاداران کو سبیل پرووائڈ کر دیں گے
اور ہم بہت مشکور ہیں اپنے ہدایت ٹی وی کے جو یہ لوگ جو نا یہاں پہ آ کے کوریج دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. مولا آباد رکھو, خوش رکھو. تھینک یو. السلام علیکم. آج روز چیلم اربعین کے دن یہ مرکزی جلوس میں ہم نے کیمپ لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سبیل امام حسین کا. تو یہاں پہ انشاءاللہ یہ جلوس یہاں سے رواں دوا ہے. جب جلوس آئے گا انشاءاللہ ہم سب کو سبیل پلائیں. جتنے بھی عزادار ہیں سب کے لیے ہم نے سبیل بنایا ہوا ہے. اور ہم آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن کا, جنہوں نے یہاں پہ بہترین کوریج کر کے ہمیں ہمارا احتجاج ریکارڈ کیا. شکریہ. اس وقت ہم جو ہے امام حسین کے چیلم کے مرکزی جلوس میں موجود ہیں, اور جیسا کہ ہمارے علماء کرام نے کہا تھا کہ اس میں اب زیادہ سے زیادہ شرکت کریں, تو ہم نے ایک رسپانسبلٹی تھی ہماری حسینی ہونے کی, کہ ہم نے رسپانسبلٹی تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی تھی, ہم نے شرکت کری. اور اس وقت ہم ہدایت ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہیں جو کہ میرے یو کے سے براڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور اب پاکستان میں بھی آ گئے جلوس کی کوریج کر رہے ہیں, اور جتنے بھی یہاں انتظامات ہیں اس کو کوریج کریں. تو ہم ہدایت ٹی وی کا مشکور ہیں کہ وہ اس پورے کوریج کر رہے ہیں امام حسین کے جلوس کو. شکریہ. سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے, اب رہے یا رہے آزاد رہے, شمع سے شمع جلے اپنے گھر میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تمام امت اسلام کو نواسہ رسول کے چہلم کے سلسلے میں امت مسلمہ کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں, وارث حسین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ اربعین جو ہے اربعین امام حسین ظہور امام زمانہ کا مقدمہ ہے زمینہ سازی کے لیے. یہ جو لشکر اربعین ہے اور جتنا بھی یہ عزاداری سید الشہداء ہے, یہ تمام کا تمام مقدمہ ہے ظہور امام زمان کے لیے. اس موقب کو لگانے کا جو مقصد ہے وہ اسی میسج کو فروغ دینا ہے کہ ہماری یہ مشی, ہمارا کربلا جانا, ہماری زیارات, ہماری عزاداری, ہمارا نوحہ, ہمارا گریہ, یہ تمام کا تمام امام زمانہ کے لیے ہے, کہ ہم امام زمانہ کے لیے ہماری قوم تیار ہے, اور ہم امام زمانہ کو اور جناب زینب کو لبیک کہنے آئے. سن 61 ہجری کا زمانہ تھا کہ جب کربلا میں ایک حسین تنہا کھڑے تھے اور انہوں نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تھی. آج ایک ایک عزادار اس جلوس میں شریک ہو کر لبیک یا حسین لبیک یا زینب کی صدا لگا رہا ہے. ہم نے اپنے موقف کو 4 کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے. پہلا جو ہمارا کمپوننٹ ہے وہ قرآن ہے, کیونکہ جناب رسول خدا 2 اشیاء ہمارے پاس, 2 شے ہمارے پاس چھوڑ کے گئے, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن میں ہم نے تلاوت قرآن اور تصحیح قرآن رکھا ہے. تصحیح تلاوت قرآن یہ مادی بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ یہ معنوی راستہ ہے. یہ آسمانوں کی طرف لے جانے والا اور یہ ملکوت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. یہ جینٹس کا ایریا ہے, یہ ہم نے لیڈیز کا ایریا رکھا ہے. ایک بڑا قرآن ہے, آپ قریب اگر آ کے قرآن کو دکھا سکیں تو یہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے ایک پیج کو لیمینیٹ کرا لیا, یعنی ایک زائر کو, ایک شریک جلوس کو یہ ایک پیج تلاوت کرنا ہوگا, اور اس طرح پتہ نہیں کتنے قرآن جو ہیں وہ ایصال ثواب ہو جائیں گے. پہلا کمپوننٹ قرآن کا ہے. دوسرا ولایت اہل بیت ہے, کہ ہم قرآن اور اہل بیت 2 ثقلین ہمارے پاس ہیں, اور ہم ان دونوں سے متمسک ہیں, اور ہم اربعین پہ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں چیزوں سے ہم تمسک اختیار کرتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ایک چھوٹی سی, چونکہ بہت سے لوگ کربلا نہیں جا سکے تو ہم نے یہ پکچر بوتھ بنایا ہے بچوں کے لیے, کہ یہ جو مشی کا سلسلہ ہے, ایک پکچر ہم نے, آپ اگر قریب سے لے لیں اس کو, تو مشی کی ایک پکچر ہم نے لگائی ہے کہ کوئی اگر اپنی یادداشت تازہ کرنا چاہ رہا ہو, اس راستے پہ نہیں چل سکا ہے, تو وہ ادھر کھڑے ہو کر اپنی تصویر کھنچوا سکتا ہے. اور چونکہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو اپنی پریزنٹ لگانے کے لیے آئے یہاں پر. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ایلیجینس شو کرنے آئے امام زمانہ کو, لبیک یا مہدی کہنے آئے. تو یہ جگہ لبیک یا مہدی کی جگہ ہے. یہ ایک چھوٹا سا کربلا کا ہم نے منظر نامہ بنایا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو سن 61 ہجری تھی کہ جب کربلا کا منظر تھا, اور یہ انصار امام حسین تھے,
اور یہ جو مشی کر رہے ہیں اور اربعین کے جلوس میں آ رہے ہیں یہ انصار المہدی ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح سے انصار حسین نے امام حسین کو نہیں چھوڑا، اسی طریقے سے انصار مہدی اپنے وقت کے حسین کو امام زمانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم تمام کا جو نعرہ ہے، ہمارے موقف کی جو تھیم ہے وہ لبیک یا مہدی لبیک یا زینب ہے۔ اور جب ہم لبیک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم اظہار بیزاری کرتے ہیں۔ اظہار بیزاری کا مطلب ہے ہم یزید وقت کے خلاف اظہار بیزاری کر رہے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں وہ قوت عطا کی ہے، اربعین وہ قوت دیتا ہے ہمیں کہ ہم یزید کو نہ بول سکیں۔ یہ ہمیں وہ پینافلیکس لے لیجیے آپ۔ ایک یہ ہمارا یہ وقت کے یزید کو نو ہے کہ اربعین کا پورا جلسہ، اربعین کا پورا جلوس وقت کے یزید کو نہ کہنے کی قوت و طاقت دلاتا ہے اور قوت و طاقت رکھتا ہے۔ یہ دوسرا ہمارے موقف کا کمپوننٹ ہے۔ ایک قرآن ہو گیا، ایک اہل بیت علیہ السلام ہو گئے، یہ ریسٹ ایریا ہے۔ خدمت عزادار انتہائی امام حسین کی نگاہ میں اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ایک خادم امام حسین علیہ السلام کا، اگر کوئی راستے سے امام حسین کی خدمت کے لیے پتھر بھی ہٹا رہا ہے تو امام حسین علیہ السلام اس پہ بھی نظر کرم کرتے ہیں۔ میرا مولا کریم ابن کریم مولا ہے۔ تو یہ تمام ہماری ٹیم ہے اور یہ ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہے، یہ کسی ایک کا پروجیکٹ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ٹیم کا ہاتھ ہے۔ یہ لیڈیز کے لیے ہے اور یہ جینٹس کے لیے ریسٹ ایریا ہے۔ اور پھر کیسے ممکن ہے کہ پیاسوں کا جلوس ہو، پیاسوں کا تذکرہ اور پیاسوں کی سبیل نہ ہو؟ تو ایک چھوٹی سی سبیل کا ہم نے جتنی بھی مولا نے ہمیں توفیق دی، ہم نے ایک سبیل کا اہتمام کیا ہے اس یاد میں کہ جناب سکینہ نے سلام اللہ علیہ نے جو یہ رستہ پیاس میں گزارا، اور جو میرے زمانے کا امام سلام کرتا ہے زیارت نائیہ میں کہ سلام ہو ان سوکھے ہونٹوں کے اوپر کہ جو پیاس سے خشک ہو گئے تھے، تو ان سوکھے ہونٹوں کی یاد میں، مولا حسین کے خشک ہونٹوں کی یاد میں یہ ہماری چھوٹی سی سبیل کا اہتمام ہے۔ خدا کی بارگاہ میں جناب یہ جو آج کل آپ کو کراچی گرمی کے حوالے سے پتہ ہے، سر ہیٹ اسٹروک کے حوالے سے لگا ہے اور جو بھی فرسٹ ایڈ ہے اس کے حوالے سے موقع ہمارا جو ہے میڈیکل کیمپ ہے، اور یہاں پہ جو ہے لیڈیز کے استراحت کے لیے لیڈیز کے لیے ہمارا موقع بھی لگا ہوا ہے جہاں استراحت کا انتظام ہے اور سبیل وغیرہ ہے ان کے لیے۔ اور یہ جو ہے ہمارا موقع، یہ والی جو پورشن ہے یہ ہمارے جینٹس کے لیے،
یہ جینٹس جو ہیں ان کے استراحت کے لیے اور طعام وغیرہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے یہ لگایا. یہ ویسے ہم جو ہے ہر 10 دن میں جو ہے عاشورہ تک جو ہے سبیل لگاتے ہیں. ہمارے اس میں مختلف جو ہے طعام وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اس دفعہ ہم ہر سال ماشاءاللہ کربلا آتے تھے, لیکن اس دفعہ مولا عباس کی نام سے یہاں ساقیہ تش کربلا کے نام سے ہم نے یہاں سبیل لگائی, کیونکہ اس دفعہ ہم کربلا نہیں جا سکے تو ہم نے یہیں پہ کربلا کو وفا کریں, کیونکہ کربلا ہر شہر جو ہے ادھر وفا ہونی چاہیے. اس طرح اس دفعہ آپ 40 دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کہ کیا حالات ہیں. اس طرح سے ہماری جو قوم ہے ماشاءاللہ ہر کسی نے اپنی طرف سے بہت کاوشیں کی ہیں, اور تمام عزادار ہر طریقے سے جو ہے وہ جو ہے زائرین کو سہولت پہنچانا چاہ رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور ہماری جو سبیل ہے وہ آگے ہے. ہم نے جو ہے تقریباً 50 دیگیں جو ہیں وہ طعام کا انتظام کیا ہے. سبیل جو ہے ساقیہ تش کربلا ہے, اس کے اندر جو ہے ہم نے تقریباً 11,000 پانی کی بوتلیں ارینج کی ہیں. اس کے علاوہ شیزان جوس ہے, اس کے تقریباً 540 لیٹر وہ ہے. اس کے علاوہ دودھ کی سبیل ہے جس میں پاکولا ڈرنک ہے دودھ میں, اور جو ہے اسٹرابیری شیک ہے. اور یہ تقریباً ہم جب تک زائرین امام حسین یہاں سے گزرتے رہیں گے ان کی خدمات کو انجام دیتے رہیں گے. اور مولا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ ڈیوٹی جاری رکھیں. اس کے علاوہ ہمارا ہدایت ٹی وی کے جو شکر گزار ہیں جو انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری اس ڈیوٹی کو کور کیا, اور ہم جو ہے دعا گوئیں پروردگار ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں, اور ان کو بھی یہ ڈیوٹی کرنے کی جو ہے مسلسل جو ہے وہ طاقت اور حوصلہ دے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 40 کے موقع پر الحمدللہ اس سال پورے پاکستان میں جو جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے محبت اہل بیت کا, وہ ایک مثالی کردار ہے حسینیوں کا اس سال پاکستان میں. خصوصاً کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ زیارتوں پہ جاتے تھے اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے, اور ظاہر ہے کہ کربلا سے لے کر نجف سے لے کے کربلا تک لوگوں کا جو پیدل سفر ہوتا تھا مشی کر کے جاتے تھے, اور اس میں امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے. وہ ایک دیدنی منظر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے امام حسین کی طرف لوگ جوق در جوق چلے جا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ امام علیہ السلام نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور لوگ بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سال عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہوا اس حوالے سے پورے پاکستان میں ایک گہما گہمی تھی, اور یزیدیت نے جس طریقے سے حسینیت کو للکارا تھا, حسینیت نے اس کا جواب عزاداری کی صورت میں اس طریقے سے دیا کہ 19, 20, 21, 23 تک جو پورے پاکستان میں چیلم کے دن منائے جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ, اس میں آپ دیکھیں گے اگر آپ فضائی معائنہ کریں پاکستان کا تو ہر طرف آپ کو سر ہی سر نظر آئیں گے, لبیک یا حسین کی صدائیں نظر آئیں گی. اور یہ ایک بہت بڑا عزاداروں نے کردار ادا کیا ہے اس سال کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر زیارت کا راستہ بند تھا تو انہوں نے محبت امام حسین میں اس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اپنے گھروں سے پیدل نکلے, اور نہ صرف پیدل نکلے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر طریقے سے, میں کل سندھ گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, تو راستے میں نے دیکھا کہ کچے راستوں میں ایک پرچم لیا ہوا ہے, ایک علم لیا ہوا ہے, 5-10 بچے ہیں, 8-10 خواتین ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ پیدل چل کر امام بارگاہوں کی طرف جا رہا ہے تاکہ امام حسین کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے. اور یقین رکھیے کہ یہی وہ محبت ہے جو اجر رسالت کا باعث ہے. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ مودت اہل بیت, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. میں شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا کہ وہ ہمارے موقف پہ آئے, اور اس سال جس طریقے سے موقف لگ رہے ہیں اور جس انداز سے مومنین نے عزاداروں کی خدمت کے لیے یہ موقف لگائے ہیں, یہ بھی ایک دیدنی منظر ہے. اور الحمدللہ ہمارا
मौक़िफ़ जो है साक़ियत से करबला, इसके ज़ेर इंतज़ाम जो है वो 3 शोबे इस वक्त मौजूद हैं यहाँ। एक शोबा आप देखें, ज़रा दिखाएं मोमिनीन को कि ये हमने मेडिकल कैंप लगाया है यहाँ इन जवानों ने, और इस मेडिकल कैंप का अंदर जो मोमिनीन को तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी और पीछे ख़वातीन के इस्तराहत और आराम के लिए जो है वो सामान मुहैया किया गया है। और इसी तरीके से ये मौक़िफ़ मर्दों के लिए लगाया गया है। इसमें जो है वो नज़र नियाज कराई जाएगी, सबील कराई जाएगी, और इसके साथ साथ जो है यहाँ से नुहाखानी होगी और मुख्तलिफ़ उलमा कराम आएंगे, ज़ाकिरीन आएंगे, नुहाखान आएंगे, यहाँ से नुहाखानी करेंगे और अपने पैगामात के ज़रिए से मोमिनीन के अज़हान को मुनव्वर करेंगे। मैं एक बार फिर आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ हिदायत टेलीविज़न का, कि जिन्होंने यहाँ आकर इस खिदमत को अंजाम दिया और हुसैनियों का, आज़ादारों का पैगाम जो है वो दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। परवरदिगार आलम इसकी बेहतरीन जज़ा आप हज़रात को इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नस्र मिनल्लाहि व फ़तन क़रीब, अल्लाह की तरफ से करीबी फ़तह की उम्मीद है। तमाम तर हम्दो सना उस परवरदिगार आलम के लिए ज़ेबा है जिसके कब्ज़े क़ुदरत में हमारी जान है, और लाखों दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक पैगाम जो पूरी दुनिया के लिए हमारी जानिब से कि आज 20 सफ़र है और आज चेहलों में सैयद शुहदा इमाम हुसैन है। गोया आज एक का चेहलुम नहीं बल्कि आज 72 का चेहलुम है कि जो असर आशूर के बाद से 40 दिन मौला इमाम हुसैन और तमाम शहीदान करबला को पूरे हुए, उसको हम चेहलुम कहते हैं। शियत का मतलब है दोस्त, क्योंकि शियत का मतलब ही दोस्त के हैं, तो गोया ये हमारा बुलावा पूरी दुनिया के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए, चाहे वो कोई भी मसलक हो, कि दर हुसैन सबके लिए खुला है। हुसैन ना मेरे हैं ना आपके, बल्कि हुसैन सबके लिए हैं। जिस तरह करबला में तमाम असहाबे अंसार इमाम हुसैन पे से तमाम अंसार ने अपनी जानों को फ़िदिया किया, चाहे वो हबीब इब्न मज़ाहिर हों, ज़ुहैर इब्न क़ैन हों, हज़रत शौज़िब हों, इसी तरह तबीब लश्कर हुसैन ज़ुहैर इब्न क़ैन ने जिस तरह मौला के लश्कर के तबीब थे। ये हमारी तरफ से एक नजराना और एक काविशें हैं जिसमें हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर अली, मेरी सीनियर डॉक्टर मदिया और तमाम पूरी टीम इंक्लूडिंग स्टाफ यहाँ पे एक छोटी सी काविशें कर रहे हैं कि जो सफ़र इश्क़ इमाम हुसैन में हम नहीं जा सके, आज एक पैगाम देना है कि हुसैन कौन था और हम लोग कौन हैं। वी आर एम्बेसडर ऑफ हुसैन, हम सब सफ़ीर हुसैन हैं, सफ़ीर हुसैनी हैं। जब जलूस में आएँ तो इस बात का ख्याल रख कर आएँ कि दुनिया आपको देख रही है, आप सफ़ीर हुसैनी हैं। आपकी तमाम जो भी आप अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देंगे उसके अंदर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इमाम हुसैन के रास्ते पे चलते हुए जो उन्होंने हमें दर्ज दिया, हमारी दर्जगाह है करबला, और उसी को हमें आगे लेके चलना है। हमें अपनी ये मिशन कंप्लीट करनी है जो नश्तर पार्क से ईरानियन तक चलेगी, और इसके अंदर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका सफाई का ख्याल रखना हो, चाहे वो सबीलें हों, हर चीज़ में आपको ख्याल रखना है, बिकॉज़ वी आर एम्बेसडर ऑफ हुसैनी और दुनिया हमें देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़े अरबईन है और मरकज़ी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हो चुका है और एम ए जुना रोड पर रवां दवा है। और इस साल मोमिनीन की तादाद और जोश खरोश पिछले सालों की बनिस्बत और ज़्यादा नज़र आता है। शायद उसकी वजह यह भी है क्योंकि बैनुल अक़वामी तमाम फ़्लाइट्स बंद हैं कोविड की वजह से, तो तमाम आशिक़ान हुसैन, तमाम जो हुसैनियत से मोहब्बत करते हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, नवासे रसूल से मोहब्बत करते हैं, ख़ानदान रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनकी याद मनाने के लिए एक दफ़ा फिर
جو ہے کہ جمع ہوئے ہیں، اور فقط آج بھی یہی زبان کے اوپر صدا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صداؤں سے یہ جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلوس اصل میں حسین اور یزیدیت کے درمیان جو حد فاصل 61 ہجری میں کھینچا گیا، اس کو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے کہ آج بھی دنیا ظلم سے نفرت کرتی ہے، ظالم سے نفرت کرتی ہے، اور آج بھی دنیا مظلوم کے ساتھ ہے، اور دین ہمیشہ یہی سبق سکھاتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کی داد رسی کرو اور ہمیشہ ظالم سے نفرت کا اظہار کرو۔ یہ جلوس اسی کی عکاسی ہے، تاکہ جو ظلم ہوا ہے، اور اس کے اندر کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں آ کر دیکھیں گے تو اس جلوس کے اندر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر موجود ہیں، تمام علماء اکرام، تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ سیاہ کپڑے پہنے ہیں، کچھ لال کپڑے پہنے ہوئے بھی نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں مذہب نہیں ہے، بلکہ خالی ایک ہی نعرہ ہے کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ سب اس جلوس میں شریک ہیں، حتیٰ کہ جو ہے کہ آپ دیکھیں تو عیسائی اور ہندو بھی جو ہے اس جلوس کے اندر شریک ہیں۔ اور حسین وہ ہے جس کے لیے خود کہا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اور حسین وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا بنیاد جس نے رکھی ہے۔ جب یہ خواجہ اجمیر نے کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نادار در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ میں یہاں پر ہدایت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور جلوس کی کوریج کر رہے ہیں، اور دنیا کو اس بات کی آگاہی دے رہے ہیں کہ آج بھی حق و صداقت کے ساتھ مظلوم کی صدا کے اوپر آواز لبیک بلند کرتے ہوئے آج بھی یہاں پر ہم اسی جذبے کے تحت دنیا موجود ہے، اور آج بھی ظالم سے نفرت کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلانے پر ہم ہدایت ٹی وی کے شکر گزار ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہے کرب و بلا واہ حسینا واہ حسینا واہ حسینا واہ حسینا گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہے کرب و بلا سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا نام بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اسے بے جرموں خطا دے رہا ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سال اتفاق سے میں بھی اربعین پہ نہیں گیا حالات کی وجہ سے کچھ, اور کافی مومنین ہمارے جو جاتے تھے ہر سال اربعین روزہ امام حسین پہ منانے, وہ نہیں جا سکے. لہٰذا یہاں آج کراچی میں جو جلوس عزائے اربعین ہے اس میں بہت ماشاءاللہ سے بے انتہا جو ہے مومنین آئے ہوئے ہیں. اور کچھ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اس کو ہمارے علماء کرام نے پروموٹ کیا گزشتہ کچھ واقعات کی وجہ سے, لہذا بہت رونق ہے یہاں پہ اور بہت پرشداری ماتم داری اچھی بہت جا رہی ہے. اور پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ سبیلیں نظر امام حسین کے لیے یہاں پہ لوگوں نے لگائی ہیں. سارے انتظامات بہت اچھے ہیں اور کربلا نہ جانے کے کا جو دل میں جو قلق تھا کافی حد تک یہاں کچھ تھوڑا سا سکون ملا ہے. آ کے یہاں دیکھیں لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اسی طریقے سے لوگوں کو بلا کے جو ہے نظر جو ہے وہ دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں اپنے, اور تقریباً کوشش کی ہے کہ وہ ماحول یہاں پہ پیدا کیا جائے جو کربلا میں ہوتا ہے, وہ مشی کا سارا جو ماحول وہاں پہ ہوتا ہے. اور میں یہاں پہ دیکھا میں نے ہدایت ٹی وی نے اتنی دور بیٹھ کے, یعنی تقریباً وہ یو کے میں بیٹھ کے وہ اتنا اچھا مینیج کر رہے ہیں جہاں جہاں روزداری ہو رہی ہے. خاص طور پہ میں یہاں کراچی میں جو میں دیکھ رہا ہوں انتظامات ان کے کہ بڑا انہوں نے سویلی باقاعدہ ایک لگی ہوئی ہے اور اس پہ مختلف قسم کی نیاز وغیرہ تقسیم ہو رہی ہے لوگوں میں, اور بڑا اچھا کوریج جاری ہے ہدایت ٹی وی کا. میں بڑا مشکور ہوں کہ مجھے بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ کہنے کا موقع دیا اور اس قابل سمجھا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو مزید ترقی دے, اور اہل بیت کے جو بھی امور انجام دے رہے ہیں سلسلے میں وہ خدمت اہل بیت کے, وہ ان کو مولا کامیاب کرے. جیسا کہ ان کا نام ہی وہ ہدایت ہے, تو مولا ان کے ذریعے مومنین کو ہم تمام کو مزید ہدایت دے اور ان کی برکت دے. مولا ان کو بہت دعا ان کے لیے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد علی محمد. ہم بہت مشکور ہیں مومنین کے, عزاداروں کے, جنہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اور پرامن طریقے سے اس جلوس کو آگے منزل کی طرف لے کر چل رہے ہیں. اور جس طرح مولانا نے ہمارے قائدین نے بولا تھا کہ جو ہے ہمیں پیسفل طریقے سے یہ جلوس کو اور تعداد کے ساتھ بڑھانا ہے, تو وہ ہم نے ماشاءاللہ سے ہماری تعداد اسی حساب سے بلکہ بہت بہترین انداز سے
بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور ہدایت ٹی وی کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اس سب جلوس کی کوریج کری ہے. اللہم صلی علی محمد و علی مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. آئیے بہر خدا حشر بابا ہے بابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم لوگ جو ہیں یہاں پہ اربعین امام حسین پہ آئے ہوئے ہیں اور جتنا ہر سال مجمع ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہر سال اربعین پہ امام حسین کے عراق جاتے تھے وہ اس سال نہیں جا سکے ہیں اور اس کا بھی جو مجمع ہے وہ سارا کا سارا یہاں پر آ گیا ہے. اور ہم لوگ سب جو ہیں جتنے بھی زائرین ہیں جو چہلم امام حسین کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بی بی جناب فاطمہ الزہرا کو ان کے لال کا پرسہ دیتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے سال زیارتیں کھل جائیں اور ہم سب وہاں پہ جو ہے اربعین پہ امام حسین کو ان کے حرم میں اور بی بی جناب فاطمہ الزہرا کو امام حسین کا پرسہ ان کے حرم میں دیں. الہی آمین. میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین